الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، امسال رمضان میں فجر کے بعد قرآن کریم کی تفسیر کا جو ارادہ ہوا تو اس میں یہ سوچا کہ جو انسان کی ضروریات جتنی بھی ہیں تو ان سے متعلق قرآن کیا کہتا ہے اس کی تفسیر بیان کی جائے۔ چنانچہ آپ نے ابھی تک سنا کہ انسان کو تعلیم کی ضرورت ہے، تزکیے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دنیا میں خوب کہا جاتا ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے روٹی، کپڑا اور مکان۔ تو روٹی یعنی کھانے پینے سے متعلق اصول بڑی تفصیل سے قرآن نے بیان کیے۔ کپڑا یعنی لباس سے متعلق بہت تفصیل سے قرآن نے اصول بیان کیے۔ دونوں جگہوں پر کہیں پر یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا کہا، کہیں پر یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا کہا۔ تو غرض یہ کہ کھانے سے متعلق اور کپڑے سے متعلق بہت تفصیل سے قرآن نے بات کی ہے۔ ایک تیسری چیز جو ضروری سمجھی جاتی ہے دنیا کی نظر میں وہ ہے مکان، رہنے کے لیے گھر۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قرآن میں اس سے متعلق کوئی تفصیلات نہیں ملتی کہ آدمی کا گھر کیسا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اس کے متعلق کوئی بات تفصیل سے نہیں ملتی ہے۔ اس لیے کہ اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ہمارے لیے ایک گزرگاہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک مسافر رہتا ہے یا راہ گزر رہتا ہے، راستہ چلنے والا جیسے رہتا ہے کہ تھوڑی بہت اپنی چیزوں پر اکتفا کر جاتا ہے۔ تو دنیا میں رہنے کا اصول یہ ہے کہ اگر رہنے کا ٹھکانہ مل جائے بس اتنا ہی کافی ہے، اس لیے کہ رہنا ایک ضرورت ہے، رہنا مقصد نہیں ہے۔ تو کہیں پر ہم اس بارے میں غلطی کر جاتے ہیں کہ جو چیزیں ہماری ضرورت کی ہوتی ہے ہم اس کو بعض مرتبہ مقصد سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ مقصد نہیں ہوتا، وہ مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم میں دو طرح کے کلمات ہمیں ملتے ہیں گھروں سے متعلق۔ ایک لفظ بیت ملتا ہے جس کی جمع بیوت آتی ہے، اور ایک لفظ مسکن ملتا ہے جس کی جمع مساکن آتی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ بیت کہتے ہیں جس میں در و دیوار ہو اور رہنے کا ٹھکانہ ہو، صرف ٹھکانے کی جگہ ہو، اسے بیت کہا جاتا ہے قرآن کی تعبیر میں، گویا کہ پس منظر میں۔ اور دوسرا لفظ ہے مسکن اور مساکن۔ مسکن کہا جاتا ہے کہ جس میں رہنے سہنے کا پورا انتظام ہو۔ تو قرآن نے جہاں کہیں بھی بیت کا ذکر کیا ہے وہاں پر اسی طرف اشارہ کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو وہاں پر بھی لفظ بیت کا استعمال کیا۔ خانہ کعبہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف دیوار ہے اور چھت ہے، باقی اندر کوئی الگ سے ڈیکوریشن، اندر کوئی الگ سے رہنے کا انتظام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے بیت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ ایمان والو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ بیت کے معنی ٹھکانہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنا تنگ تھا کہ رات کے وقت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تہجد کے لیے اٹھتے، تہجد کی نماز پڑھتے، تو نماز پڑھنے کے لیے کوئی الگ سے جگہ نہیں تھی،
بلکہ بسترے کے پاس ہی نماز پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ سجدہ کرنے کی جب نوبت آتی تو میرے پیر سامنے رہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اشارہ کرتے، میں اپنے پیر سکیڑ لیتی، اپنے پاس لپیٹ لیتی پیروں کو، اللہ کے رسول سجدہ کرتے، جب سجدے سے فارغ ہوتے تو میں اپنے پیر کو دوبارہ پھیلا دیتی۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، جس کو قرآن نے بیت سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے برخلاف قرآن کریم نے مسکن کا لفظ کئی جگہوں پر استعمال کیا ہے، لیکن وہاں ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں کسی بات کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا پچھلی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، کہ پچھلی ایسی کتنی قومیں تھیں کہ جو اپنے گھروں پر اترایا کرتی تھی، جن کے بڑے عالیشان مکان ہوا کرتے تھے، تو اس پر ان کو بڑا غرور تھا، تکبر تھا، گھمنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے گھر اب ایسے رہ گئے کہ اس میں کوئی رہنے کے قابل کوئی چیز نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ بتایا چلا کہ آدمی کا گھر ایسا ہو جو آدمی کو تکبر میں اور غرور میں اور گھمنڈ میں نہ ڈالے، اس اعتبار سے اس کا گھر ہو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسکن کا لفظ استعمال کیا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کو گنوایا ہے کہ جو اللہ کے راستے سے آدمی کو روکتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب آدمی کے عالیشان مکانات ہوتے ہیں جن میں رہنے کو آدمی پسند کرتا ہے، اور پھر اگر خدا نخواستہ اس کی وجہ سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے دین کی محنت کی محبت میں اگر کمی آ جائے تو فرمایا کہ پھر انتظار کرو اللہ کے فیصلے کے آنے کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدمی کا گھر یا آدمی کا مکان ایسا بھی نہ ہو جو اس کو اللہ کے راستے سے اور اللہ کے دین کی محنت سے روکتا ہو۔ البتہ تیسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مسکن کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ جنت کے اعتبار سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، کہ ان کے لیے جنت میں بڑے بڑے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةٌ، اور پھر کہا کہ وہاں پر ان کے لیے عالیشان مکانات ہوں گے، عالیشان مکانات جنت میں ہوں گے۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رہنے کے لیے لفظ استعمال کیا ہے وہ بیت کا، ٹھکانے کا لفظ استعمال کیا ہے، مسکن کا لفظ جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ سب سے برا پیسہ وہ ہے جو گارے مٹی پر لگ جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کو دنیا میں گھر نہیں بنانا چاہیے، بلکہ یقیناً آدمی کی ضروریات میں سے ہے اس کو ضرورت کی حد تک رکھا جائے، اس کو ایسا نہ بنایا جائے کہ اسی میں آدمی کا دل اٹک کر رہ جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے یا یہ کہ اللہ کے دین کی محنت سے آدمی دور ہو جائے، اس طریقے کا گھر نہیں ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیز تو ہر سوسائٹی کے اعتبار سے، ہر علاقے کے اعتبار سے یہ طے کی جائے گی کہ بھئی، یا آدمی کی اپنی ضروریات اور فیملی کے اعتبار سے طے کی جائے گی کہ کتنا بڑا مکان کس کا ہونا چاہیے، اور یہ کہ اس میں کیا کیا چیزیں مہیا ہونی چاہیے۔ اس کو تو باقاعدہ ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، یہ ہر آدمی اپنے بارے میں طے کر سکتا ہے، لیکن خلاصہ یہ کہ وہ ٹھکانہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہ سمجھا جائے، بس یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور ویسے حدیث پاک میں اس کی دعا بھی آئی ہے کہ وہ وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کہ اگر گھر ہو تو ایسا ہو کہ وہ کشادہ ہو، گھر کشادہ ہو۔ اور اسی طرح جو ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی اگر گھر بنائے تو گھر کی زکوٰۃ نکالے، جیسے آدمی پیسوں کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو گھر کی زکوٰۃ نکالے۔ گھر کی زکوٰۃ کیا ہے؟ گھر کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس میں ایک مہمان خانہ ہو اور اس میں ایک عبادت خانہ ہو، تاکہ آنے والے مہمانوں کو ٹھہرایا جا سکے اور وہاں پر کہیں یکسوئی سے عبادت کی جا سکے۔ نہیں کہ وہ مکان اپنا خود کا ہی ہو
آدمی کرائے کے مکان میں بھی زندگی ساری کی ساری گزار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز جو قرآن میں ہمیں ملتی ہے، ایک تو یہ فرق میں نے بتایا، ایک عالیشان مکان اور ایک ہے رہنے کا ٹھکانہ۔ تو قرآن کے الفاظ سے تو یہی ترغیب ملتی ہے کہ آدمی کو دنیا میں رہنے کا ٹھکانہ مل جائے تو یہ کافی ہے، اس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، چاہے وہ خود کا ہو چاہے وہ کرائے کا ہو۔ البتہ ایک اور چیز ہمیں قرآن میں ملتی ہے کہ قرآن نے گھر کی نسبت یا گھر کا مالک کس کو قرار دیا، شوہر کو یا بیوی کو، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو قرآن میں ہمیں ایک بات یہ ملتی ہے کہ ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں کی نسبت بیویوں کی طرف اور عورتوں کی طرف کی، حالانکہ عام طور سے گھر بناتا ہے مرد اپنی کمائی سے یا خریدتا ہے مرد اپنی کمائی سے، لیکن قرآن نے نسبت گھروں کی ہے عورتوں کی طرف۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی اور غلط ارادے سے اپنی طرف بلایا، تو وہاں پر قرآن جو تعبیر استعمال کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے گھر میں یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، حالانکہ قرآن خود اس عورت کا تعارف کرا رہا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ہے، لیکن جب گھر کی طرف نسبت کرنے کی بات آئی تو عزیز مصر کی طرف گھر کی نسبت نہیں کی بلکہ اس کے بیوی کی طرف گھر کی نسبت کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ گھر کی اصل ملکہ جو ہوتی ہے وہ بیوی ہوتی ہے، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس گھر میں کوئی عورت نہ ہو یا گھر کے نظام کو کوئی سنبھالنے والی نہ ہو، حقیقت میں وہ گھر ہی کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے ذریعے سے تمام امت کی عورتوں کو، بیویوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے بیوت کا لفظ، اس کی نسبت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج کی طرف، بیویوں کی طرف، اور حکم دیا عورتوں کو کہ وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور بے پردگی نہ کریں اور بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نہ نکلیں، اس لیے کہ عورت اصل جو ہے وہ گھر کی زینت ہے۔ جب گھر میں عورت ہوتی ہے تو پھر وہ گھر رہنے کے قابل بنتا ہے اور اس میں چین اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں رہ کر کیا کریں، تو فرمایا کہ اپنے گھروں میں رہ کر، یہاں پر بھی گھروں کی نسبت عورت کی طرف کی ہے، اور کہا کہ اپنے گھروں میں رہ کر قرآن کی تلاوت کرنا ہے اور دین کی تعلیم کرنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ گھروں کی رونق اصل میں گھر کے فرنیچر سے اور اس کے رنگ و روغن سے اور اس کے ڈیزائن سے نہیں ہے، بلکہ گھروں کی اصل رونق اس کے اندر دی جانے والی تعلیم اور قرآن کی تلاوت سے ہے۔ ایک اور چوتھے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے مسئلے کو ذکر کیا ہے، اور وہاں پر کہا کہ وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، کہ اگر خدا نخواستہ میاں بیوی میں اگر کچھ انبن بھی ہو جائے اور یہاں تک کہ شوہر بیوی کو طلاق بھی دے دے، اس لیے کہ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے، جہالت کے ساتھ 3 طلاق دینا یہ تو شریعت کا حکم نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر انبن ہو جائے اور نوبت یہاں تک پہنچے کہ طلاق ہو جائے، تب بھی قرآن نے کہا کہ ان بیویوں کو ان کے اپنے گھروں سے نہ نکالو، حالانکہ گھر عام طور سے شوہر کا ہوتا ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ ان کو اپنے گھروں سے، یعنی ان کے گھروں سے ان کو نہ نکالو۔ تو یہاں پر بھی گھروں کی نسبت عورتوں کی طرف اور بیویوں کی طرف کی ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگرچہ طلاق ہو جائے لیکن پھر بھی ان کا ٹھکانہ، ان کا میکہ نہیں ہے، بلکہ جس گھر میں ان کا نکاح ہوا ہے وہی گھر ان کا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اگر خدا نخواستہ عدت بھی گزارنے کی نوبت آتی ہے طلاق والی تو اس کو اسی گھر میں گزارنا چاہیے تاکہ میاں بیوی میں دوبارہ
ملنے کے امکانات ہو اور طلاق کو واپس کرنے کے امکانات زیادہ پیدا ہو جائیں، اس لیے کہ جب دوریاں بڑھتی ہیں تو پھر غلط فہمیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال تو یہ فرق قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے اور صحیح معنوں میں ہم آخرت کے گھر کی، آخرت کے عالیشان مکان کی ہم فکر کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جیسا کیسا بھی گھر دیا ہے، چاہے خود کا ہو، کرائے کا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، یہ حقیقت میں ضرورت پورا کرنے کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں رہتے ہوئے آخرت کے گھر کی تیاری کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔